وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ایک بار پڑھ لیے، ایک بار بہت مزید پڑھیں گے، لیکن آپ سارے پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. آپ کوشش فرمائیں کریں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو اپنی زبانوں کے تالے توڑ دیا کریں. میں آپ کو تو صرف زبانوں کے تالے توڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے. اب سچ بتائیے گا، جس طرح ہم نے درود پاک پڑھا ہے، ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کہاں گئی یہ دیوانگیاں آپ کی؟ وقت تھوڑا ہے، باتیں دو تین کرنی ہیں، بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ اپنی یہ دیوانگیاں تلاش کریں گے. کیونکہ کسی صوفی شاعر نے بڑے سادے انداز میں کہا تھا اتھے عملاں دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری رات پوچھیں. آج پڑھ لے، آج کا پڑھا کل تیرے کام آ جائے. جس کو تو بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہے وہ کچھ بھی نہیں، اور جس کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا وہ بہت کچھ ہے. محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، دریائے رامن جوش میں تھا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. یہاں کافی احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے احد شریف کی زیارت کی ہوگی. یہ مدینہ پاک کا وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. یہ تقریباً 4.25 میل اس پہاڑ کی لمبائی ہے. اس کا وزن کتنا ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. ہم تو جائیں تو پھر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ مبارک لوگ حاضر تھے جو تقریباً روز ہی احد شریف کو دیکھا کرتے تھے، اس لیے وہ بات کی گہرائی کو سمجھ سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ دریا رامن جوش میں تھا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ سبحان ہے. اللہ. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ حضرت آج وقت ہے، آج کیا ہوا، پھر نہ کہنا کہ یہ کیا ہوا. آج وقت ہے، یہ چل رہی ہے، اس سے کوئی اچھا کام لے لو، کیونکہ ان قریب یہ خاموش ہو جائے. سارے دانا بیٹھے ہیں. آپ کے خیال میں کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے، بس اس کو بولنے کا ڈر نہیں ہوتا. آج اس کو آڈر ہے یار اس سے بول لو. آج تمہارا بولا ہی کل کام آئے گا، کیونکہ اتنے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسی نہیں تیری ذات. تو بٹیں، تو جٹیں، تو میریں، تو رائی ہیں، تو وکیل ہیں، تو ڈاکٹر ہیں، تو نون لیگ تو ہیں، تو پی ٹی آئی تو پیپل پارٹی تو ہے. تو گل ہی نہیں ہونی. انہیں صرف یہی پوچھنا بندے دس کر کے کیا ہے. اسی طرح اسی لیے پھر کسی صوفی شاعر نے اس کو لکھا تھا
الفایا سین تو لال خریدنے میں ونج کھولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے میں تیرے گجوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارے سودا گاٹے پا بیٹھو. یہ حضرت جی ہم بھولے بیٹھے کچھ حضرت قصور ہمارے اسٹیجوں کا بھی ہے. اللہ جب مجھے بچوں نے کہا نا کہ یہ پروگرام ہے کیونکہ میرے آج رات لاہور پروگرام ہے، یہ بڑی آزمائش تھی میرے لیے آنا، لیکن میں صرف اسی لالچ میں آ گیا کہ چل یار وہ گل ہی سناواں گے چل کے ہوتی. اللہ ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بڑا کچھ، میں رات کو بھی پروگرام پہ تھا، وہاں بھی حضرت صاحب پڑھ رہے تھے، وہ صاحب سب کو کہہ رہے تھے تم بھی پڑھو، وہ سارے پڑھ رہے تھے اور پڑھ کے کر رہے تھے. جو حضرت صاحب تھے نعت خان وہ کہہ رہے تھے مینو روز حشر دا ڈرنا، سامنے میں کہنا تو ہی بھی پڑھو. جب اسٹیج سے بھی یہی پڑھا جائے گا سامنے بیٹھ کے سارے یہ پڑھیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی. جب ڈر ہی نہیں رہا تو بات ختم ہے، کیونکہ دو ہی ہیں کام ہوگا، یا کام محبت میں ہوگا یا کام ڈر سے ہوگا. نہ محبت رہی نہ ڈر رہا پھر بات ختم ہو. اسٹیج سے بھی پڑھا جا رہا ہے مینو روز حشر دا ڈرنا. ماشاءاللہ علماء دائیں بھی کثیر تعداد میں ہیں بائیں بھی کثیر تعداد میں ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ وہ جلیل القدر تابعین ہیں کہ ان کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں کھیلنے کا موقع ملا ہے. انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی بھی پیا. انہوں نے بدری صحابہ کی زیارت کی ہے. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی میسر ہے. دیکھیں ایک دن آپ کے نا دوست آپ سے ملنے آ گئے، آپ کا سین گیلا تھا، حالانکہ بارش نہیں برسی تھی اور وہاں اوس کا کوئی مزاج نہیں ہے حضرت، وہاں موسم اتنا گرم ہوتا ہے، اوس کدھر سے آ گئی ہے، لیکن آپ کا سین گیلا تھا. جو آپ کا دوست ملنے آیا نا اس نے حضرت کے خادم سے پوچھا بھائی یہ حضرت کا سین کیوں گیلا ہے؟ اس نے کہا میں نے آج نا صبح تندور میں آگ جلائی روٹیاں لگانے کے لیے، تو جب تندور میں آگ نے زور پکڑا نا اور تندور سے آگ باہر آئی تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین تر ہو گیا. ہاں آج وقت ہے یار اس کو گنی بننا پھر نہ کہنا کیا ہوا. الفایا سے تو لال خریدنے والے کولیاں دا گلے میں چھپا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے میں. اور اس کو مولانا روم نے مثنوی میں تھوڑا اور کھل کے لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ بیٹھا تھا، سامنے اس کی ساری کابینہ بیٹھی تھی، دور نہ ایک بزرگ جا رہے تھے. بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے کہ تمہیں آج ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں. بھائی کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے اس کی جی آ جا. اس نے پیچھے کھڑے خادم کو کہا ہے وہ دور جاتا تجھے وہ بابا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا جی. پھر میں بابے کو بلا کے لا. بابا بلایا گیا. جب بابا آ گیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور نکال کے نا بابے کو وہ رومال دے کے کہتا بابا جی ذرا سارے دیکھو ہاں جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف نظر آ رہے ہیں یہ رومال اس کی گود میں رکھ لیں. بابے نے رومال پکڑ کے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلا گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابے نے تو میرا لگا دیا. کچھ عرصے بعد میں بادشاہ بیمار ہوا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے. طبیبوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ نا کہا بھائی بادشاہ تو 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، تیسرا دن بھی تو دیکھے گا مر جائے گا. بادشاہ بڑا مقبول تھا، بڑا محبوب تھا اپنی عوام کا. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جگہ نا بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا جائے اور ساری رعایا گزرے اور بادشاہ سے آخری ملاقات کر لے. لوگ آتے جاتے بادشاہ سے ملتے جاتے گزرتے جاتے. مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ انہیں ملنے والوں میں نا وہ بابا جی بھی آ گئے، وہ لال رومال والے. بادشاہ کو بھول چکا تھا. آ کے نا وہ بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے بادشاہ کیا ہوا، کدھر کی تیاری ہے؟ بادشاہ رو کے کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے والا. بابا نے کہا کہ اگر سفر پہ جا رہے ہو تو پھر کدھر ہے سامان سفر؟ ہاتھی کدھر ہیں، گھوڑے کدھر ہیں، اونٹ کدھر ہیں، سپاہ کدھر ہے، لشکر کدھر ہے، پروٹوکول کدھر ہے، کھانے پینے کا سامان کدھر ہے؟ کہا ہے تیرا جاہو جلال سا. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی میں جس سفر پہ جا رہا ہوں نا وہاں یہ سامان کام نہیں آئے گا. تو بابے نے پھر کہا بھائی تو خود مان رہا ہے کہ جا میں سفر پہ رہا ہوں تو چل تو جس سفر پہ جا رہا ہے اس سفر کا کوئی تو سامان ہوگا نا، تو پھر وہ نہیں اکٹھا کیا. بادشاہ اور رویا.
اس نے کہا بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی کہ اس سفر پہ جانے کے لیے جو سامان تھا وہ میں اکٹھا نہیں کر سکا۔ بابے نے اپنی جیب سے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہا بادشاہ یاد آیا ایک دن لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو، لے آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے صحت دی، جس کو اللہ نے عمر دی، جس کو اللہ نے جوانی دی، جس کو اللہ نے مال دیا، پھر بھی اس نے اپنے سفر کی تیاری نہیں کی۔ حضرت آج ہے سارا کچھ، آؤ تیاری شروع کریں۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی دلاور کا پیغام ہے، آؤ تیاری کریں۔ اللہ حضرت یہ اب سلسلہ ہوا ہے، نہیں تو موت تو بذات ہی خود بڑا باز ہے۔ میرے دادا پیر و مرشد ایک وقت آیا وہ بندہ خاموش ہو گیا حضرت۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے وہ بندہ کیا بولتا تھا۔ وہ صرف بولتے نہیں تھے، وہ دلوں کے تاروں کو چھیڑتے تھے، اتنی گرفت تھی اس بندے کی، اتنی روحانیت تھی ان کی گفتگو میں۔ ایک وقت آیا بندے نے خاموشی اختیار کر، سامنے حضرت ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے، خاموش۔ میں نے بڑے ختم آپ کے ساتھ اٹینڈ کیے، نہیں کلام کیا۔ میں نے بڑے جنازے حضرت کے ساتھ پڑھے، نہیں کلام کیا۔ لوگوں کے اصرار کے باوجود کلام نہیں کیا۔ یہ حضرت اتنے زیادہ لوگ ہیں، کوئی گفتگو فرمائے، خاموش۔ ایک دن اسی طرح ایک جنازہ پڑھا، بہت بڑا مجمع تھا سیالکوٹ میں، آپ نے خطاب نہیں کیا کوئی۔ جنازہ پڑھ کے جب ہم آئے نا آستانے پہ واپس، تو مجھے کو تھوڑا سا نا تھوڑی سی اندر غصے کی کیفیت تھی۔ وہی لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو حضرت نے کلام ہی نہیں کیا۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ نے جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کی؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میرے سوال میں سے سوال نکالا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان کی کردہ جنازے پہ تقریر کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنازے پہ تقریر کرنا جائز نہیں ہے۔ ذرا بڑے لوگ تھے، مجھے فرمانا کہ کیا کرتا جنازے پہ تقریر کر کے؟ میں نے لکھی حضرت لوگوں کی تربیت ہو جانی تھی، دیکھو کتنے گہرے لوگ تھے۔ میں نے کہا حضرت لوگوں نے سیکھ لینا تھا۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان وہ جنہوں نے سامنے پئی میت کو لوگ کھ نہیں سیکھے ہے، میری تقریر تو انہوں نے کی سیکھنا چاہیے۔ بہت بڑا بات ہے یہ، ختم بذات ہی بہت بڑا بات ہے۔ میرے خیال سے تو گفتگو کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جوان موت ہے، اس کے بعد تو بات کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن کیا ہے حضرت جی، اقبال رو کے کہتا ہے پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں، صرف دو، ایک حضرت انسان، دوسرا جن، باقی ہر ذی روح کو یاد آ جانا ہے۔ بڑی معروف روایت ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، اور بازار کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ بدک چکا تھا، اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ آپے سے، آپ ذرا دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم سے ذرا اس کیفیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب جانور آپے سے باہر ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتا، اور جو آپے سے باہر ہوا ہے وہ بکری کا بچہ نہیں ہے، وہ اونٹ ہے، کاداور ہے، سارا بازار اس میں آگے لگا رکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، صحابیت کا روب، محبوب نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ شیطان بھی دیکھ کے راستہ بدل جاتا ہے۔ اونٹ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ آگے بڑھے، آپ نے اونٹ کی نکیل تھام لی، اونٹ کھڑا ہو گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں آپ نے اس اونٹ کے کان میں کچھ کہا، آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، لیکن وہ اونٹ جس نے چند لمحوں پہلے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا، وہ اونٹ وہاں ساکت و جامد ہو گئے۔ آپ تشریف لے گئے، بازار والے اپنے اپنے کام میں لگ گئے اور ساتھ اونٹ کو دیکھ رہے ہیں، شاید پھر وہ کیفیت لوٹ آئے، پھر یہ سارا بازار سر پہ اٹھا لے، ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ کتابوں میں لکھا وہاں ہی بیٹھ گیا، بازار والوں نے ترس کھا کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا، کچھ نہیں کھایا، وہ لکھا وہاں بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اونٹ کے کان میں؟ اونٹ کی جان لے لی۔ اب سارے منتظر ہیں کہ حضرت عمر فاروق آئیں تو ہم حضرت کی بارگاہ میں سوال پیش کریں، حضور کیا کہا تھا اونٹ کی کان میں؟ آپ نے اونٹ کی جان لے لی۔ اگلے دن جب امیر المومنین تشریف لائے، لوگ حاضر ہوئے، امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضرت کیا کہا تھا اونٹ کے کان میں؟ فرمایا کیوں ہوا؟ حضرت آپ نے تو پتہ نہیں کیا کہا، اس کی جان ہی لے لی۔ آپ تو تشریف لے گئے، وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں بیٹھ گیا، ہم نے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، مر گیا بیٹھا بیٹھا۔ کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ میں اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے پنجابی میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔
آپ فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا وہ اینا پھوڑ کیوں ہیں، تینوں مرنا نہیں یاد ہے؟ ہاں حضرت ہم اسی لیے پھوڑ ہیں کیونکہ ہمیں مرنا نہیں یاد ہے۔ اس کو مرنا یاد ہو حضرت وہ پھوڑ تو نہیں نہ ہوتا ہے، وہ تو تیاری کرتا ہے۔ ہم اسی لیے پھوڑ ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں یاد۔ لیکن بابا صاحب نے کمال کا، آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ سب باد۔ نبیًا فقتلوا سب نبیًا فقتلوا سب نبیًا فقتلوا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ قربان جاؤں گی ان کی محفلوں پر بھی بزرگ بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد جوان بیٹھے ہیں۔ پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے جو سفید داڑھی والے جن کے لیے میاں صاحب نے پیغام چھوڑا، فرماتے ہیں کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے۔ اللہ حضرت ہونا چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھ رہے ہیں نا ہمارے گناہ کم ہوتے، ہماری نیکیاں زیادہ ہوتی۔ بھائی پیغام آ گیا، بے مقصد تو نہیں ہے، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ نے اپنی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم یہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سفید بال دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آگے سے جواب آیا خلیل یہ سفید بال ہے، اس کے ذریعے میں اپنے خلیل کی بزرگی میں اضافہ کروں گا۔ یہ بے مقصد نہیں ہے حضرت، علماء بیٹھے ہیں جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سفید نہیں جنت میں بھی سفید نہیں، تو کیا اللہ قادر نہیں کہ ابھی سفید نہ ہو؟ قادر ہے، لیکن کیا ہوا، کرم کر دیا ہمیں سفید بال دے دیا۔ ہر سفید بال آتے ہوئے پیغام لے کے آتا ہے بندے ہم بال آ جائے، ان کے ذریعے 16 سال میں نہیں آئے، یہ 25 سال میں نہیں آئے، یہ 30 میں نہیں آئے، یہ 35 میں نہیں آئے، یہ اپنے وقت پہ آئے ہیں۔ اور ہر سفید بال کہہ رہا ہے بندے بال آ جا، اور چلیا وہ کون سا کام ہے جو تو 16 سال میں نہیں کر سکا اب کر لے گا؟ وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے 25 سال میں نہیں ہوا اب کر لے گا؟ وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے 30 سال میں نہیں ہوا اب کر لے گا؟ اب تو سفید آ گئے، اب بال آ جا، اب تیاری کر۔ کالے بال مسافر ہوئے، بابا صاحب بولے کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ایک محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی بابیو جی کو میں پوچھا دے جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی آپ امام ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، آپ سے حضور نبی علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، پھر اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے۔ بھائی بابیو جواب دو، ہاں جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا ایم اے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا بھی ضروری نہیں، سادے سے سادے بندے کو بھی جواب آتا ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے تو کسان کاٹ لیتا ہے۔ جتنے بابے تھے نا، جتنے بزرگ تھے، سب آگے سے عرض کرنے لگے امام صاحب جب فصل پک جاتی ہے نا تو کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے۔ آپ پھر بابوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی بڑھ لینی چاہیے۔ لیکن کیا کریں ذرا جی، جیسے جیسے سفید بڑھ رہے ہیں سجدے بڑھنے کے بجائے ہماری خواہشیں بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے سفید بڑھ رہے ہیں ہمارا ذکر بڑھنے کے بجائے ہماری دنیا سے محبت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر جوان بیٹھے تھے، اب ان سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی جوانوں اگر تمہیں بھی پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی جناب، فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی ابھی تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، تو اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ بھائی جوانوں تم بھی تیار رہنا، یہ نہ ہو کس دن کوئی تقدیر کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے۔ ہاں یار یہاں تیاری ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے کنوں بلاوا ہے۔ آپ کو اگر بلاوے کی بات پہ غصہ لگے چلے میں آپ سب کو دبا دیتا ہوں، اللہ آپ کو 100 سال عمر دے، پھر بھی بلاوا ہے۔ اگر آپ کو 100 پہ بھی غصہ لگ رہا ہے چلو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو 200 سال عمر دے، پھر
پھر بھی بلاوا ہے. اچھا اگر آپ 200 پہ بھی ایگری نہیں، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو 300 سال عمر دے، پھر بھی بلاوا ہے. اگر آپ 300 پہ خوش نہیں ہیں، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو 400 سال دے دے، پھر بھی بلاوا ہے. بلاوا ہے، بلاوے سے ہم نہیں بھاگ سکتے. اور وہ کہتے ہیں نہ ہم بھاگنے دیں گے. میاں صاحب فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں. پھر میاں صاحب بولے اب فرماتے عذر بہانہ چلنا نہیں. میاں صاحب فرماتے کوئی طرح بہانہ نہیں چلے گا. یہاں ہم نے بہانے تراش لیے ہیں. نماز کی دعوت دو بہانہ، دینی محفل بہانہ، اچھا کام بہانہ، کوئی دین کا کام بہانہ. میاں صاحب فرماتے ہو اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کوئی بہانہ سوچا ہے. جیسے حضرت یہ جوان ہو، میں سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا، جمعے والے دن وہ آ گئے کیونکہ جمعے کو ہم نہیں نکلتے، جمعے میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جناب جمعے کو نا یہ بالکل ساتھ ہی. ہم نے کہا جی جمعے کو نہیں آتے. جیسے بچوں نے بتایا کہ بالکل جوانی میں مسافر ہو گئے وہ اپنے اگلے سفر پہ، انہوں نے بھی کہا جی بالکل جوان موت ہے. دل نرم ہو گیا، مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، میں آ جاؤں گا. اگلے جمعے جب میں پہنچا نا، جیسے یہاں آیا تو طاہر بھائی ناز شریف پڑھ رہے تھے. ایک بچہ نا 10-11 سال کا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، قرآن بڑا سونا پڑھ رہا تھا. میں نے بیٹھتے ہوئے دل میں خیال کیا کہ جو علماء موجود ہیں نا، یہ بچہ ان میں سے کسی کا ہے، کیونکہ اس دور میں کسی عام کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. نہ ہمیں شوق ہے کہ ہمارا پڑھے. ہم اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ میرے بچے کو نا وہ منہ ڈنگا ڈنگا کر کے انگلش بولنی آتی ہے. میں ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، سکھائیں نہ سکھائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا بھائی قرآن مجھے سکھا. جو اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے لیے سکھا، کیونکہ اگر اس نے تیری قبر پہ آگے یہ پڑھا نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. لیکن محبوب فرماتے جو بچہ اپنے والدین کی قبر پہ کھڑا ہو کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے والدین کی بخشش فرما دے گا. اپنے لیے سکھا. انگلش سکھا نہ سکھا وہ تیری مرضی، لیکن قرآن سکھا. قرآن سکھا کے جائے گا تو میاں کل کام آئے گا تیرے. یہ تو بیٹھ کر رویا کرے گا وہاں بیٹھ کے. فیس بک کا ثواب نہیں آنا، یوٹیوب کا ثواب نہیں آنا، ٹویٹر کا ثواب نہیں آنا، انسٹاگرام کا ثواب نہیں آنا. ثواب آئے گا تو قرآن کا آئے گا، ثواب آئے گا تو نعت مصطفیٰ کا آئے گا. سکھا ان کو قرآن نہیں ہے. اور میری بات یاد رکھیں حضرت، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری والدین کی بنتی ہے. آج کل حضرت جی سب سے زیادہ جو شکایت، جو سب سے زیادہ لوگ دم کروانے آتے ہیں نا ہمارے پاس، پتہ کس کے لیے آتے ہیں کہ اے حضرت صاحب ذرا دم کریو، یہ موبائل نہیں چھڑتا ہے. تو میں نے کبھی بچے کو دم نہیں کیا. میں کہتا ہوں بھاجی پہلے ادھر آؤں تانوں کرنا تھی کہڑا چڑھ چڑھے. ہاں اس کو دم نہ کروائیں، خود کو کروائیں. میں نے نہیں کبھی موبائل چھوڑا تو وہ کیسے چھوڑے گا؟ اس نے میرے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا ہے کہ وہ قرآن پکڑے؟ اس نے میرے ہاتھ میں کب سورہ مزمل دیکھی ہے کہ وہ بھی پکڑے؟ اس نے مجھے کب درود تاج پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ بھی؟ اس نے جب دیکھا میرے ہاتھ میں موبائل دیکھا تو پھر اس نے بھی موبائل ہی پکڑا. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں وہ کیا؟ حضرت صاحب ذرا بچے میں دم کریو، غصہ بڑا کرتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت اینو رہن دے، پہلے تعلق کرا تو بھی تو بڑا کر دے. ہاں حضرت وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے. قربان جاؤ، یہ تفسیر روح البیان میری گھڑی پہ نظر ہے، تفسیر روح البیان میں روایت لکھی. میں بڑا حیران ہوا کیسے وہ لوگ تھے. لکھا ہے ایک بزرگ نا اپنی بیٹی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑتے جاتے، پکڑ کے نا اپنی بیٹی کو دیتے جاتے کہ تو رکھتی جا. وہ بچی کیا کرتی، مچھلی کو دیکھ کے نا پھر دریا میں پھینک دیتی. تو تھوڑی دیر گزر گئی نا تو بزرگوں کا احساس ہوا کہ کافی مچھلیاں ہو چکی ہوں. انہوں نے وہ کانٹا لپیٹ کے نا اپنی بیٹی کو کہا بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلیاں ہوں. اس نے وہ دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. وہ پوچھ لگے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی تھی کدھر گئی؟ کہتی میں نے وہ واپس پانی میں پھینک. وہ کہتے ہیں اللہ کی بندی میں نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ پانی میں پھینک دے، میں نے تو اس لیے دی تھی کہ رکھ پاس، گھر جا کے پکا کے کھائیں گے، تو نے پانی میں کیوں پھینک دی؟ اس کو کہتے ہیں تربیت. وہ بچی آگے سے کہنے لگی ابو جی آپ صبح روز اٹھ کے ہمیں نہیں بتاتے کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی جانور جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی اس مچھلی نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا اس لیے جال میں پھنسی ہے. میں نے ساری واپس پھینک دی. پوچھا وہ کیوں؟
آگے سے عرض کرتی ہے بھائی اس لیے کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کیا سکھایا بچوں کو، کیا تربیت کی ہے؟ کیا بات ہے. میں بھی موبائل، اللہ. بچے بھی موبائل، میں بھی ٹی وی، بچے بھی ٹی وی. نہ میں قرآن نہ بچے قرآن، نہ میں درود نہ بچے درود، نہ میں نفل نہ بچے نفل، نہ میں نماز نہ بچے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کھولو یار قرآن، آج کھولیا تاڑے بھی کام آئے گا، کل بچوں کی بھی کام آئے گا. بہرحال میں پھر واپس آتا ہوں. وہ بچہ نا قرآن بڑا سونا پڑھ رہا تھا. میں نے خیال کیا جو علماء بیٹھے ہیں نا یہ ان میں سے کسی، کیونکہ اس دور میں نہیں پڑھ سکتا حضرت بچہ. بہرحال بچہ جب پڑھ کے بیٹھا نا، جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت بچے نے بڑا سونا قرآن پڑھا ہے، کس عالم دین کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کسی عالم دین کا بچہ نہیں ہے، بلکہ آپ جس نوجوان کے 10ویں کے ختم پہ بیان کے لیے آئے ہیں نا یہ اسی کا بچہ ہے. اس کی عمر 11 سال ہے، اس سے ایک چھوٹا اور ہے، اس کی عمر تقریباً 8 سال ہے، اس سے چھوٹا ہے ایک اور ہے، اس کی عمر 5 سال ہے، اس سے چھوٹی ایک اور بچی ہے، اس کی عمر 3 سال ہے. کیونکہ حضرت جی میرے بھی 4 ہی بچے ہیں. اس وقت میری عمر بھی تقریباً 32-33 پہ چل رہی تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت میں کتنا گھبرایا. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لوں کنڈے کھلو جانے. میرے خوف کے مارے بال کھڑے ہو گئے. میں نے کسی کو کچھ نہیں پوچھا، میں نے خود کو سوال کیا. میں نے کہا اے سلیمان تو بڑے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بتا اس 32 سالہ نوجوان کا دل اپنا یہ 11 سال کا بچہ چھوڑ کے جانے کو مانا ہوگا؟ اس کا دل اپنی 3 سال کی چھوٹی سی بچی چھوڑ کے جانے کو مانا ہوگا؟ لیکن بھائی میں اڑیالے ہاتھ جوڑ کے گئے. تمہیں پوچھنا کنے میں؟ آپ کے خیال میں پہلے کوئی SMS آئے گا، پہلے کو واٹس ایپ پہ میسج آئے گا، اسے پوچھا جائے گا چودھری صاحب تیاری ہے موڈ جاندا کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں پہلے کوئی میل آئے گی؟ پہلے تو ہمیں کو بندہ پوچھنے ہیں کہ پروگرام ہے. اگر اللہ حضرت مجھے بتایا گیا کہ دلاور اچھی زندگی گزار کے گئے، بچے مجھے بتا رہے تھے، اس بچے کا انداز تھا کہ جب سفر پہ نکلتا راستے میں جہاں کہیں بھی مسجد آتی وہاں روک کے 2 نفل پڑھا کرتا تھا. سونی زندگی گزار کے گئے، دونوں حوالے سے سونا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی بڑا سونا اور ماشاءاللہ اس کے بعد تحریک لبیک کے حوالے سے بھی بڑا سونا. سونی زندگی گزاری بچے نے. لیکن سچ بتائیے حضرت اگر دلاور کو پوچھا جاتا تو مانتا جانے کو؟ کسی نے نہیں حضرت ہمیں پوچھنا، کسی نے بھی نہیں پوچھنا. مثلا پوچھا جائے گا تو میں آگے سے کہوں گا نہیں حضرت فصل پکی ہے ابھی پروگرام نہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی پروگرام نہیں. میں حضرت کیا بتاؤں اس کی بے نیازیاں. میں اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، اس کی بے نیازیاں بتانے لگا. 17 سال میری ماں نے مجھے اللہ سے مانگا ہوا، پالا، جوان کیا، حفظ کروایا، جامعہ نظامیہ میں درس نظامی کے لیے بھیج دیا. میرا تیسرا یہ 4تھا سال چل رہا تھا. 21 سال کا میں ہوں حضرت خود فوت ہو گئی ہے. اس کا دل مانا ہوگا اس پتر کو چھوڑ کے جس کو اس نے 17 سال مانگا، اس پتر کو چھوڑ کے جس کی اس نے 21 سال پرورش کی، شادی نہیں دیکھی، بچے نہیں دیکھے، میرا عروج نہیں دیکھا، میری گاڑیاں نہیں دیکھی، مجھے جو اللہ نے رتبہ عطا کیا کچھ بھی نہیں دیکھا. کیا اس کا اگر اس کو پوچھا جاتا بیوی تو جانے کو تیار ہے وہ مانتی؟ اس نے کہنا نہیں تھا یا اللہ جس کو 17 سال تم سے مانگا، جس کو 21 سال میں نے پالا، مجھے کچھ تو اس کا دیکھنے دے، مجھے اس کی شادی دیکھنے دے، مجھے کم از کم اس کا ایک بچہ ہی دیکھ لینے دے. لیکن حضرت کسی نے نہیں پوچھا. یہ آپ کے اور میرے پروگرام ہے، وہاں کیا ہے وہ ذات جانتی ہے. یہ آپ کے اور میرے پروگرام ہے. 35 پہ ایسے کروں گا، 40 پہ ایسے کروں گا، 45 پہ ایسے کروں گا، 50 پہ ایسے کروں گا، 55 پہ ایسے کروں گا. یہ آپ کے اور میرے پروگرام ہے. اس کا کیا ہے؟ اس لیے پھر میاں صاحب فرماتے ہیں عذر بہانا چلنا نہیں، عذر بہانا چلنا نہیں، جو آنکھیں سو کری. ہاتھ جوڑ کے رجی مان جو بھائی مان جو. فرماتے عذر بہانا چلنا نہیں، جو آنکھیں سو کریے، دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے.
مجھے سارے کہتے ہیں جی آپ نے اتنی بڑی موشیں کیوں رکھی ہیں؟ میں نے اس لیے رکھی، مجھ سے خوشامد نہیں ہوتی، میں نے اس لیے رکھی، میں نے اس کا جواب دینا، مجھ سے نہیں خوشامد ہوتی اور نہ میں نے یہاں کسی کی ہے۔ ہاں، یا اگر کوئی ایسا پہلوان بیٹھا ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو جو کہتا ہے جی میں نہیں ٹہنا، وہ بھی گل کر لینا۔ اگر کوئی ایسا پہلوان یہاں بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے میں نہیں ٹہنا، اٹھ کے کھڑا ہو، اس سے بھی بات کر لیتی ہیں۔ مندے ہو کے سارے ٹہنا، پھر ہاتھ جوڑ کے حضرت سیالکوٹ مرضی لے کے آیا جی اپنے بھراؤں واسطے، پھر کیوں تیاری نہیں کرتے؟ جو مندے ہو کے ٹہنا پھر کم تیاری نہیں کرتی؟ آؤ حضرت جی تیاری کریے، آؤ عذر بہانا چلنا نہیں، 7 منٹ رہ گئے، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کن کل نہیں ٹہنا نہیں ٹالنا انہوں نے، اسی مجھ سے شاہی پک ایسا فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹھنڈے ویکے، بڑے اسی ٹھنڈے ویکے، زوراں ور ستھرانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سے۔ آخری بات میں گفتگو ختم، وقت ہے حضرت اس کو غنیمت جانا، آج وقت ہے اس کو غنیمت جانا۔ ہارون الرشید حضرت سیر کے لیے نکلا، شاہی پروٹوکول، آگے پیدل دستہ، اس سے آگے ہاتھی، اس سے آگے گھوڑے، بادشاہ وقت جا رہا ہے سیر کے لیے، آگے جا کے نا اس کا قافلہ رک گیا، اس نے ہاتھی کا اوپر جو اس کے لیے لگا تھا اس نے پردہ ہٹا کے پوچھا بھائی کیوں رک گئے؟ اس کو بتایا گیا آگے سڑک کے بیچ اپنے وقت کے مشہور و معروف مجذوب بزرگ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں، اس لیے قافلے کو روک دیا گیا۔ اس نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ، ہاتھی بٹھایا گیا، یہ گیا۔ لکھا ہے اس وقت حضرت بہلول سڑک کے نا بیچ بیٹھے تھے اور زمین پہ لکیریں لگاتے اور پھر خود ہی نہ کہہ کے مٹا دیتے۔ اس کو پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی یہ ویرانوں میں رہنے والا بندہ یہاں کیا کرنے آ گیا؟ حیران ہو کے پوچھتا ہے بہلول بھائی آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت ایک راز سے پردہ اٹھایا۔ حضرت بہلول فرمانے لگے ہارون بڑا ضروری کام کرنا ہے۔ ہارون نے کہا آپ تو سڑک میں بیٹھے ہیں، ضروری کام کیا کرنا ہے؟ بہلول نے کہا ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ حضرت جی میری 38 پوری ہو گئی، 3 اگست میں 38 پورا ہو جانا، 39 شروع ہونا میرا، میں اپنے 38 گن لینا ہوں، تسی بھی گنو سارے اپنے اپنے۔ ایک سوال میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا جی اونچی جواب دینا، میں کسی کو ذلیل نہیں کرنے آیا، میں آپ کی عزتوں کا پاسدار ہوں، دل میں جواب دینا، میں کسی کو نہیں کہوں گا، میں اپنا نام لے کے سوال کروں گا، آپ اپنا نام لیجیے گا۔ مولوی سلیمان 38 سال تیری عمر ہو گئی، دس ذرا ان 38 سالوں سے کدی تینوں خیال بھی آیا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ میں پھر سوال دہرانے لگا، مولوی سلیمان 38 سال تیری عمر ہو گئی ہے، 10 ذرا نے 38 سالہ کے کدی خیال بھی تینوں آیا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ راضی، اللہ ہی تو راضی کرنا ہے سمجھ کا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ حضرت جی نشہ تو ایک نہیں مان، وہاں تو بڑے نشے تھے، سیٹ کا نشہ ہے، لباس کا نشہ، عہدے کا نشہ، اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ آگے سے حضرت بہلول کو پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے ہیں، مندہ جی یار آج انہوں منا لو، آج مندہ جی انہوں منا لو، مندہ جی مندہ جی کہا وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا۔ وقت گزر گیا، ایک دن پھر ہارون گزر رہا تھا، دیکھا حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے، حیران ہوا، سواری رکوائی آیا، آگے پوچھتا ہے بہلول کوئی اس دن بازار آج قبرستان؟ حضرت بہلول آگے سے فرمانے لگے ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے، جو کام اس دن بازار میں بیٹھا کر رہا تھا آج بھی یہی کر رہا ہوں، یاد آ گیا۔ ہاں بھائی بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو، آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، آج وقت ہے جی،
او منالی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مصطفى نبي مصطفى نبي مصطفى نبي مصطفى نبي کی یاد صدا مصطفى نبی کی یاد صدا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا آج وقت ہے جاری ہے جاری ہے انشاءاللہ بفضل تعالی آج وقت ہے بس اسی بس اسی سے ریلیٹڈ آخری بات اب دیکھیں نا جی آپ سارے آئے ہیں نبی سیالکوٹ سے ہیں آپ بھی آئے ہیں تو یہ نوٹ ہو گیا ہفتہ یہ نوٹ ہو گیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ نوٹ ہو گیا اب کل یہ پرچہ میں دکھایا جائے گا 14 مئی ہفتہ 1:30 بجے فلاں مار کی بندے گیا تھا ہم نے ریسرچ کرنا ہے میں گیا پھر ایک سوال ہوگا ایک کو بندے وہ تو مار کی تو چلا گیا تھا وہ فجر میں نے بھی تو بلایا تھا وہاں کیوں نہیں آیا ہے سوال ہو گیا سوال بندے مار کی گیا تھا فجر میں نے بھی بلایا تھا کیوں نہیں آیا سوال ایسی بے تحاشا شادیاں منگنیاں کل سب نوٹ ہیں ایک ایک دکھا کے پوچھا جائے گا بندے گیا کہ پوچھا جائے گا بندے ہم بھی تو تجھے روز بلاتے تھے نا کیوں نہیں اس لیے حضرت پھر اللہ کبھی وقت لائے انشاءاللہ بات پھر سے چلائیں گے آج صرف چلے نہ جائیے گا بلکہ دلاور مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پیغام دے کے جائیے گا کہ ہم سب نے بھی جانا ہے ہم سب نے اور آج یہ گرہ باندھ کے جائیے گا کیا ہوتے جانی شروع کریں ایک نماز نہ جائے اپنے اللہ کو نہ بھولیں اور خوب حضرت دین مبین کی خدمت اور قربان جاؤں حضرت اگر کسی نے دیکھنا ہونا کہ جو واقعی کچھ کر کے گیا تو پھر بابا جی خادم حسین علی کو سبحان اللہ سبحان اللہ جانا تو حضرت جی ہے جانا تو وہ کہا تھا نا کسی نے جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کچھ کر کے گیا تو بندہ کہہ سکتا ہے اور مجھے یاد ہے وہ بابا جی کی نا جب گرفتاری ہوئی نا ظاہر صرف گرفتاری نہیں تھی اب اس کو کہتے ہیں نا تھرڈ کرنا تھرڈ بھی تھا تو بابا ڈال جائے لیکن جو ان کے بابے ہوتے ہیں پھر وہ ڈرتے تو نہیں نا ہے بے قدر کود پڑا آتش نمرود نیش وہ جو افسر آیا نا گرفتاری پہ جب اس نے دیکھا نا کہ ڈر پا رہا ہے بلکہ الٹا بابا جی مسکرا رہے ہیں تو وہ بابا جی سے پوچھتا ہے بابا جی حسن کیوں ڈرے اسی طرح ڈرانا ہے گرفتاری ہو گئی آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ تو جس کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں تو کیا کر رہا ہو سکتا ہے وہ شراب پی کے کہیں بے ہوش پڑا ہو میں خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جن کے نام پہ مجھے ہاتھ کڑیاں لگی ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت